اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ، آپ الحمدللہ، کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ الحمدللہ۔ اچھا، ہماری سسٹرز میں ایک سسٹر ہے جو اپنے نیم سے ایڈ نہیں ہوئی ہے، وہ اپنا ری نیم کر لیں۔ ان کا نام آئی فون آ رہا ہے، تو آپ پلیز اپنا انمیوٹ کر کے نام بتائیے اور اپنا اس کو ری نیم کر لیں۔ جی، تو آج اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم سیشن نمبر 36 پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایک نیا سبق، ایک نئی علامت اور ایک انتہائی آسان سبق جو ہمیں بہت ساری چیزوں کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں واحد اور جمع کے علاوہ ایک تیسری چیز بھی ہوتی ہے جس کو ہم مثنیٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اردو میں اور انگلش میں یا تو آپ کا سنگولر ہوتا ہے یا پلورل ہوتا ہے، واحد ہوتی ہے جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک کے لیے واحد اور باقی ایک سے زیادہ کے لیے جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح انگلش میں بھی یہ ہوتا ہے، ایک کے لیے سنگولر اور اس سے زیادہ کے لیے جو ہے وہ پلورل ہوتا ہے۔ جی سسٹر کون ہے؟ رخسانہ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جی، مگر عربی زبان میں ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان میں ایک کے لیے تو واحد ہے اور ایک سے زیادہ یعنی دو کے لیے ایک الگ چیز ہے، بالکل ہی ایک الگ ورڈ ہے، صحیح ہے؟ اور اس کے بعد دو سے زیادہ کے لیے جمع کا صیغہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو دو ہے نا اس کو ہم مثنیٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو جب ہم واحد سے بناتے ہیں مثنیٰ تو اس عمل کو ہم تثنیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مثنیٰ بنانے کے لیے یعنی کہ ڈیول اگر ہو، ڈبل کوئی چیز ہو، دو ہو تعداد میں، تو اس کو کیسے مینشن کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے تین طریقے ہیں تعداد کو ڈبل کرنے، یعنی کہ ایک سے دو کرنے میں۔ ان حروف کے آخر میں جو ہے وہ الف آئے گا یا نون زیر کے ساتھ آئے گی یا الف نون زیر کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ نے آواز کو بہت، الف کو تو آپ کو پتہ چل جائے گا ایک الف کھینچنا ہے، آواز کو بہت آپ نے جو ہے نا غور کرنا ہے۔ جو یا نون زیر کے ساتھ ہے نا اس کی آواز آپ کو آئینی آئے گی، ٹھیک ہے؟ آئینی اور آنی، آئینی اور آنی، ٹھیک ہے؟ اور ایک جمع کے لیے ہوتی ہے وہ اینا اور اونا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو عینی اور آنی جو ہے یہ مثنیٰ یعنی ڈیول کے لیے ہے۔ آگے ہم کچھ ایسے الفاظ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے ڈبل کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ چیز دیکھیں، جب آپ نے یہ پڑھا تھا ہم وہ سب، کم تم سب اور تم بھی تم سب، اگر ان کے آخر میں ہم ایک الف کا ایڈیشن لگا دیں تو وہ کیا بنے گا؟ وہ ڈیول بن جائے گا، یعنی کہ تم وہ دو، ٹھیک ہے؟ تم دو اور تم دو، ٹھیک ہے؟ ہما تم دو، وہ دو، کما تم دو اور تما بھی تم دو، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ جمع کے لیے ہے اور یہ جو ہے یہ ڈیول کے لیے ہے، صحیح ہے؟ اور یہ آپ کو اگر آپ واحد کا اس کا دیکھنا چاہیں گی تو وہ ایک الگ ہے، وہ ہو ہے، ٹھیک ہے؟ ہو جو ہے وہ حاضر کے لیے کا اور انتا، ٹھیک ہے؟ وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ابھی آپ نے جمع تو یہ پڑھے ہوئے ہیں نا، یہ والے ضمائر جمع میں۔ اب جمع سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو ڈیول کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے آخر میں صرف ایک آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آیات میں ہما کما تما لکھا ہوا آتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم دو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب یہ دیکھیں فعل ہے، فعل ماضی ہے قالا، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ قاف کو کھینچتے ہیں، لام کو نہیں کھینچتے۔ قالا اس نے کہا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے آگے اگر ایک الف کا ایڈیشن لگا دیں گے تو قالا ان دو نے کہا، ٹھیک ہے؟ وجدہ اس نے پایا، ایک واحد، وجدہ ان دو نے پایا، صحیح ہے؟ رکابہ رکیبہ وہ سوار ہوا، ٹھیک ہے؟ ایک سوار ہوا واحد کے لیے، رکیبہ وہ دو سوار ہوئے، ٹھیک ہے؟
تو یہ چیز یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے قالا کو بھی قالا پڑھا تو وہ کس میں آ جائے گا؟ وہ اس والی کیٹیگری میں آ جائے گا، وہ واحد کے بجائے مثنیٰ میں آ جائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زبر زیر کو کتنا کھینچنا اس کی مقدار بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح ہے، کیونکہ وہ آپ نے دیکھا اگر آپ نے اس کی کھینچنے کی مقدار اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے، اس کی obviously اس کی مقدار سے ہی کریں گے نا، اس کو کتنا کھینچنا ہے، اس کو کتنا کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، صرف ایک الف کا ایڈیشن ہے تو اس کو جو ہے آپ ایک انگلی کے کھولنے کی آپ کی ہے، یا تو انگلی کو بند کریں اور پھر کھولیں تو اتنی مقدار کھینچنا ہے، جیسے قالا. ٹھیک ہے، قالا. اور یہ جو پڑی حرکات ہوتی ہے نا جس کے آگے الف نہیں ہے، یہ صرف جیسے وجدہ، ان کو جلدی سے پڑھ جانا ہے، ان میں کھینچنا نہیں ہے. اگر آپ نے کہا وجدہ تو یہ ہو جائے گا. تو یہ ایک الف کے ایڈیشن سے آخر میں فعل میں یہ دو کے لیے ہو گیا، ڈیول کے لیے، اور یہ بھی جو ہے ڈیول کے لیے ہو گیا. اب آگے آپ دیکھیں گے یہ آپ نے چیز دیکھی، یہ فعل ماضی کا ہے. ٹھیک ہے، فعل ماضی میں الف لگ رہا ہے. صحیح ہے، مضارع میں نہیں ہے یہ. صحیح ہے، تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مضارع میں کیا ہوتا ہے. اب یہ اسم دیکھیں، اسم بھی تو عربی زبان کے الفاظ میں، عربی کے الفاظ میں آئینی اور آنی اور عینی کا اضافہ کرتے ہیں. یہ اسم ہے نا سارے. ٹھیک ہے، اچھا یہ یسجدو ہے، وہ سجدہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ والا ہو گیا. مسلم کیا ہے؟ ایک اسم ہے، یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، اچھا مضارع اور اسم یہ دونوں سیم ان کے مثنیٰ ہوتے ہیں. اس چیز کو یاد رکھیے گا، مضارع اور اسم یہ دونوں آپس میں مثنیٰ سیم ہوتے ہیں. کہ اب آپ اس میں دیکھیے گا یہ ہے مضارع. ٹھیک ہے، کیسے پہچانا آپ نے؟ کیونکہ مضارع کی علامت لگی ہوئی ہے، آخر میں پیش ہے. ٹھیک ہے، پہلے پہ زبر اور آخر میں پیش. مضارع میں آخر میں پیش لازمی رہتا ہے. تو یسجدو وہ سجدہ کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے، اب کیا ہو گیا؟ آخر کے پیش کو ہٹا کے الف لگایا اور الف نون زیر کا ایڈیشن کیا تو یہ بن گیا وہ یسجدانی. کیا بنا؟ وہ دو سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مسلمن تھا، اب یہاں پہ مسلم لکھا ہے نا، مسلمن ایک مسلم. ٹھیک ہے، یہاں پہ دو پیش تھے، ان کو ہٹا کے زبر لگایا اور یا نون زیر کے ساتھ ایڈیشن کر دیا تو کیا بن گیا؟ مسلمینی. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے مسلمانی بھی ہو سکتا ہے، الف نون بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کنڈیشن ہوتی ہے. دونوں طرح دونوں الفاظ مثنیٰ میں آتے ہیں، الف نون سے بھی بنتا ہے اور یا نون سے بھی بنتا ہے. یہ ان کی اعرابی حالت ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ یہ الف نون ابھی استعمال ہوگا یا نون زیر کے ساتھ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اگر الف نون ہو تو وہ بھی آنی کی آواز دے گا اور وہ مثنیٰ ہوگا، ڈیول کے لیے ہوگا، اور یا نون ہوگا تو وہ بھی مثنیٰ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں آپ نے لرن کرنی ہے. المشرق یہ کون بتائے گا مجھے کہ یہ کیا ہے؟ فعل ہے، اسم ہے، کیا ہے؟ جی اسم ہے. کیسے پہچانا آپ نے؟ ال لگا ہوا ہے. ال لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ ہم ال ہٹا دیں اور یہ آخر میں تنوین آ جائے گی. ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پہ یہ المشرقی یہ انہوں نے جہاں سے بھی یہ اٹھایا نا تو وہ زیری حالت اٹھا لی ہے. اگر آپ اس کو ویسے اسم دیکھیں نا تو مشرقن. ٹھیک ہے، مشرقن، مغربن، مشرقن ہوتا ہے نا تو ان پہ تنوین ہوتی ہے. جب الف لام داخل ہوتا ہے تو تنوین ہٹ کے ایک حرکت رہ جاتی ہے. المشرق کیا بنے گا؟ المشرقین. ٹھیک ہے، یا نون زیر کے ساتھ. اسی طریقے سے البحرو. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا بنیں گے؟ البحرینا. جنتن یہ دیکھیں یہ والا اسم ہے، دو تنوین ہے، الف لام نہیں ہے. اگر الف لام میں داخل کر دوں تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ خاص کے لیے کیا بن جائے گا؟ الجنتو. تنوین ہٹ جائے گی. تو اگر الف نام ہو جیسے یہاں ہے یا تنوین ہو، تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو پیش دو زیر کو. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. صحیح ہے، اور اس کو مثنیٰ بنانے کے لیے کیا بن جائے گا؟ یہ ہم اس کی تا کو کھولیں گے، یہ دیکھیں یہ ریتا الف نون زیر کے ساتھ لگا دیں گے اور یہ جو تا پہ پیش تھی نا اس کو الف سے بدل دیں گے. جنتانی. ٹھیک ہے، دو باغات. ٹھیک ہے، جنت باغ
ایک باغ, اور جنتانی دو باغ. ٹھیک ہے. القریتا, ٹھیک ہے, یہ بھی اسم ہے. الف لام سے پہچانا آپ نے, الف لام نہیں ہوتا تو یہاں دو پیش ہوتے یا دو زبر ہوتے. ٹھیک ہے, مگر آپ کو سنگل حرکت نظر آ رہی ہے الف لام کی وجہ سے. ایک بستی. ٹھیک ہے, اب اس کو کیا کریں گے, اس کو آپ نے یانون سے اگر لگایا ہے تو القریتینی. ٹھیک ہے. اسی طرح آیتن, آیتن یہاں پہ آپ کے پاس نا تنوین تھی. آیتن ایک آیت, آیتینی دو آیتیں, دو نشانیاں, ایک نشانی اور دو نشانی. تو آپ نے یہ ابھی جو الفاظ جس طرح لکھے ہیں ویسے ہی پڑھنے. انشاءاللہ جب آپ عربی گرامر پڑھیں گے نا تو آپ ان کی دونوں طرح کی مثنیٰ بنائیں گے. ٹھیک ہے. اس کی آپ نے یہاں پر انہوں نے سارے اسم کے ساتھ ایک آپ کے ساتھ مضارع بھی لکھا ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ مضارع میں بھی الف نون سے بنتا ہے مثنیٰ, جبکہ فعل ماضی میں کیسے بنتا ہے. ابھی ہم نے پڑھا پچھلی سائڈ پہ فعل ماضی میں مثنیٰ کیسے بنتا ہے. الف لگا کے. الف نون. جی, صرف الف ایک نون. الف کے ایڈیشن سے. ٹھیک ہے. پریشان نہیں ہونا, جب یہ آیات میں آئیں گے نا, یہ وہی الفاظ ہیں جو آیات میں آئے ہوئے ہیں, اسی لیے انہوں نے آپ کو اس طرح پریکٹس کرنے کے لیے سلائیڈ دیا. اب آپ میں سے کوئی ایک سسٹر ان کو پڑھیں اور اسی طرح ترجمہ کریں. جیسے ایک وہ سجدہ کرتا ہے اور پھر دو کے لیے وہ دو سجدہ کرتے ہیں. تحسین آپ پڑھیے گا. یسجدو وہ سجدہ کرتا ہے. یسجدانی وہ دو سجدہ کرتے ہیں. مسلم ایک مسلمان. مسلمینی دو مسلمان. المشرق ایک مشرق. المشرقینی دو مشرق. البحری ایک سمندر. البحرینی دو سمندر. جنت جنتانی دو جنت. القریتی ایک بستی. القریتینی دو بستی. آیات ایک نشانی. آیاتینی دو نشانی. جی ٹھیک, ماشاء اللہ, مسجد مسجد بارک اللہ فیک. جی سسٹر نوشین آپ پڑھیں. جی. یسجدو وہ سجدہ کرتا ہے. یسجدانی وہ سجدہ کرتے ہیں. وہ مسلم وہ کون. وہ سجدہ کرتے ہیں, وہ دو سجدہ کرتے ہیں. جی جی بالکل, ڈیول میں بتانا پڑے گا آپ کو کہ وہ دو سجدہ جی کرتے ہیں. وہ دو سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مسلم مسلمان وہ مسلمان ہے. مسلمینی وہ دو مسلمان ہیں. المشرقی وہ نہیں, نہیں وہ دو نہیں المشرقی لگائیں, بس دو مسلمان. ٹھیک ہے, دو دو مسلم. مسلم صحیح دو مسلم. ٹھیک ہے. ہے. ٹھیک ہے. المشرقی مشرق جی یہ مشرق ہے بولیں گے کیا. نہیں, بس مشرق نام ہے نا, بس یہ ایک اسم ہے مشرق. اور مشرق. جی. مشرقینی دو المشرقینی مشرق. دو مشرق. ٹھیک ہے. البحری بحر. ہاں ایک سمندر. البحرینی دو بحر. ہاں جی. تو ایک سمندر ایک سمندر. اور اور پھر البحرینی دو دو. سمندر. جی جنتن ایک جنت. جنتانی دو جنتیں. القریتا ایک بستی. نہیں صرف بستی. القریتینی دو بستیاں. آیتا نشانی. آیتینی دو نشانیاں. اچھا, جب یہ واحد میں ہوتا ہے نا تو ہم اس میں ایک لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک ہے, واحد ہے. جیسے جنتن ہے تو ایک باغ. ٹھیک ہے, باغ عربی میں جنت کو کہتے ہیں. تو کیا ہے, ایک لگا سکتی ہیں آپ اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور جب ڈیول ہے تو پھر آپ نے اس کو بتانا ہے کہ یہ دو ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, اب یہ الفاظ ہیں جس میں آپ کو دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں. صحیح ہے. ڈیول نظر آ رہا ہے. الف نون سے بھی تینوں طرح سے آ رہا ہے. الف سے بھی آ رہا ہے, یا نون زیر سے بھی نظر آئے گا, اور الف نون سے بھی نظر آئے گا. اب آپ نے ان کو پڑھتے جانا ہے اور ترجمہ کرتے جانا ہے. پہلا سرکل جو ہے نا وہ سسٹر فہمیدہ آپ پڑھیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدین دو والدین جمع ہوتے ہیں جی جی، والدین جو ہے نا وہ ماں اور باپ دونوں کو ملا کے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں دو ہوتے ہیں اسی لیے والدین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ماں باپ دونوں دو ہو گئے، ٹھیک ہے۔ نجدین راستہ سے راستے کون سے راستے، کتنے راستے؟ دو راستے ہاں تو دو لگائے۔ طائفتان دو گروہ طائفتین دو گروہ الفئاتان دو گروہ فئاتین دو گروہ الانثیین دو عورتیں الاختیین دو بہنیں شہرین دو مہینے الفریقین دو گروہ فریقان دو گروہ مئتین دو سو الفین دو ہزار الحسنیین دو خوبیاں زوجین جوڑا یعنی میاں بیوی جی آیتین دو نشانیاں الحزبین دو گروہ البحرین دو سمندر البحران دو سمندر جی ٹھیک، ماشاء اللہ، اللہ مزید فضل، بارک اللہ فیک۔ دیکھا آپ نے کہ دونوں طریقے سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، الف نون سے بھی آ رہا ہے یا نون زیر سے بھی آ رہا ہے۔ آنی اور عینی، ان کی آواز پہ بہت غور کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، آنی اور عینی مثنیٰ کی آواز آئے گی آخر میں، ٹھیک ہے۔ جی سسٹر فردوس آپ پڑھیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم غلامینی دو لڑکے یتیمینی دو یتیم مینی، یتیمینی نہیں، یتیمینی، یتیمینی مینی۔ یتیمینی ہوں دو یتیم صدفینی دو پہاڑ سرانی دو جادوگر سحرانی، تھوڑا سا کھینچو، سرانی ہاں، سحرانی، سہرانی دو جادوگر بشارینی دو آدمی رجلینی دو پیر یا دو ٹانگ رجولینی دو آدمی امراتینی دو عورتیں امراتینی دو عورتیں برہانانی دو دلیل جنتانی دو باغ جنتینی دو باغ یومینی دو دن۔ ٹھیک، اللہ مزید فضل، بارک اللہ فیک۔ جی سسٹر جزاک اللہ۔ فوزی، فوزیہ آخری والا آپ پڑھے۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریتین دو بستیاں المشرقین دو مشرق رجلین المغربین دو مغرب عبدین دو بندے عینین دو آنکھیں شفتین دو ہونٹ۔ ٹھیک، ماشاء اللہ، اللہ مزید فضل، بارک اللہ فیک۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کو قرآن میں مثنیٰ حالت میں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اب سمجھ لیا کہ جب آنی اور عینی کی آواز آئے گی تو اس کا مطلب ہوتا ہے دو، ٹھیک ہے۔ اس کو ایک بار اس سرکل کو اور پڑھیں گے ہم۔ حسنہ آپ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والدینی ماں باپ النجدینی دو راستے طائفتانی دو گروہ طائفتینی دو گروہ الفاتانی دو گروہ فی اتانی ہے، فی اتانی۔ الفئتانی دو گروہ فئتینی دو گروہ الانثیین دو عورتیں الاختینی دو بہنیں شہرینی دو مہینے الفریقینی دو گروہ فریقانی دو گروہ مئتینی دو سو الفینی دو ہزار الحسنینی دو خوبیاں زوجینی دو جوڑے آتینی دو نشانیاں الحزبینی دو گروہ البحرینی دو سمندر البحرانی دو سمندر۔ ٹھیک، ماشاء اللہ، اللہ مزید فضل، بارک اللہ فیک۔ جی
सिस्टर शाजिया आप पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सदक़ैनी दो पहाड़, सिहरानी दो जादूगर, बशराइनी दो आदमी, रिजलैनी दो पैर या दो टांगे, रजुलैनी दो आदमी, इमरातानी दो औरतें, इमरातैनी दो औरतें, बुरहानानी दो दलीलें, जन्नतानी दो बाग, जन्नतैनी दो बाग, यौमैनी दो दिन, गुलामैनी दो लड़के, यतीमैनी दो यतीम। जी ठीक, माशाल्लाह मजिद फजिद। ये लास्ट वाला भी कौन पढ़ेगा, फिर हम आगे चलते हैं। सिस्टर मैं पढ़ लेती हूँ। अल करियतैनी दो बस्तियां, अल मशरिकैनी दो मशरिकें, दो मशरिक, अल मगरिबैनी दो मगरिब, अब्दैनी दो बंदे, ऐनैनी दो आंखें, शफतैनी दो होंठ। जी ठीक, माशाल्लाह मजिद फजिद, बारकल्लाह फी। जी अच्छा, ये कह रहे हैं कि आए इसका कंफ्यूजन दूर करते हैं। अलिफ या नून, दो जबर और तीन जबर वाले अल्फाज के आखिर में अलिफ नहीं रहेगा। जैसे काला, कफरा, रकीबा, वजदा, काना, नसिया। ठीक है, दो जबर और तीन जबर वाले अल्फाज के आखिर में अलिफ लगाने से मायने हो जाएंगे दो या दोनों ने होंगे। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। फेले माजी में दो जबर और तीन जबर वाले अल्फाज के साथ आपने आखिर में अलिफ लगाया तो वो किसके लिए हो गया, उन दोनों ने कहा। ठीक है, काला से काला, उन दोनों ने कहा। कफरा से कफरा, उन दोनों ने कुफर किया। ठीक है, रकीबा से रकीबा, वो दोनों सवार हुए। वजदा से वजदा, उन दोनों ने पाया। ठीक है, काना वो था, काना वो दोनों थे। नसिया वो भूला, नसिया वो दोनों भूले। ठीक है, तो फेले माजी में जब अगर आपसे कहा जाएगा कि वाहिद और मुसन्ना और जमा। अच्छा, अब मुझे बताएं, ये आपका भी ये आपने वाहिद पढ़ लिया, मुसन्ना पढ़ लिया, तीसरी है जमा। तो काला की जमा क्या पढ़ी है आपने, ये हम, आलू। हाँ कालू। कालू। ठीक है, यानी कि वाव अलिफ का एडिशन कर लिया आपने। ठीक है, आखिर पे जबर को पेश से बदल के क्या किया, वाह लगा दो। वाव वाह वाव अलिफ लगाए। लगा दिया। ठीक है, तो काला, काला और हाँ। कालू, ये तीन हो गई आपके पास, वाहिद, मुसन्ना और जमा। ठीक है, यही तीन फॉर्म्स होती हैं, यही तीन फॉर्म्स होती है हर चीज की। ठीक है, फेले माजी की भी और फेले मजारे की भी। ठीक है, तो आपको अब ये फेले माजी की तीनों फॉर्म्स अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। कैसे, आपने कहा कफरा, उसने कुफर किया, कफरा, उन दोनों ने कुफर किया। और इसकी जमा, कफरू, हाँ कफरू। कफरू, कफरू। हाँ। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सारी आपने इस तरह तीन फॉर्म्स आती हैं। सही है, तो ये आज आपने इस तरह फेले माजी की भी तीन फॉर्म्स कंप्लीट कर ली। ठीक है, वाहिद और जमा आप पहले सबक में पढ़ चुके हैं। सेशन 1 में हमने वाहिद और जमा ऑलरेडी पढ़ लिया था। आज आपने ड्यूल पढ़ा है। ठीक है, यानी कि उसको दो कैसे बनाते हैं। इसी तरीके से लकुम, अब ये वाले हमारे जमायर के साथ जब हम हरफे जर के साथ जमायर लगाते थे, लकुम तुम सबके लिए, लहुम उनके लिए, मिनहुम उन सब से, बैनहुम उन सब के दरमियान, और फीहिम उनमें। ठीक है, अब अगर इनके आखिर में सिर्फ अलिफ का एडिशन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा। अब ये कौन सिस्टम, मैंने इनकी पढ़ी है, अब आप पढ़े, कौन पढ़ेगा, हैंड रेस करे। मैं पढ़ूं। जी जी पढ़े। ठीक है, लकुम, तुम, हाँ, तुम्हारे, उनके लिए। नहीं, लकुमा। लकुम, लकुम उन, ये तुम तुम, सबके लिए ना। जी जी, तुम्हारे हाँ लिए। हाँ लकुमा तुम दोनों के लिए। जी, लहुम उनके लिए। लहुमा उन सब के लिए, उन उन सब, दोनों के लिए। सॉरी। मिनहुम उनसे, मिनहुमा उनमें से। उन दोनों में भाई। से, दोनों लगाना जरूरी है। जी ठीक जी है, जी जी। मिनहुमा उन दोनों में से। बैनहुम उनके दरमियान। बैनहुमा
उन दोनों के दरमियान, फीहिम उनमें, फीहिमा उन दोनों में। ठीक, माशाल्लाह, मजिद फजिद, बारकल्लाह फीक। अब आयात में जहां पर आपको ये अलिफ के साथ मिलेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें, ये क्या कहा है इन्होंने, तो कज़िबूना, तुम सब झुटलाते हो, ये वाव नून है, ठीक है। आखिर में वाव नून के बजाय अलिफ नून हो तो मायने होंगे दो दो के, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। जैसे तक तुकज़िबूना, तुम सब झुटलाते हो, तुकज़िबानी, तुम दोनों झुटलाते हो, ठीक है। यसजुदूना, तो वो दोनों सजदा करते हैं, यसजुदानी, वो दोनों, वो दो सजदा करते हैं, वो सब सजदा करते हैं, ये जमा हो गई वाव नून, और आनी हो गया तो ये ड्यूल के लिए हो गया। या कुलूना, वो सब खाते हैं, ठीक है। या कुलानी, वो दो खाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने देखा कि ये कौन सा फेल है, कौन सा फेल है, मुजारे। फेले मजारे। इतनी देर से क्यों जवाब आया? तो फेले मजारे की जो जमा है वो वाव नून से है, और जो मुसन्ना है वो अलिफ नून और या नून दोनों से आती है, ठीक है। तो अभी आपने कौन सी पढ़ी है? अल आनी पढ़ रहे हैं आप, यहाँ सामने जो लिखा हुआ है वो आनी है, ठीक है। और आईनी भी होता है, दोनों चीजें होती है। वही बात आपसे बार बार कही जा रही है, इनकी आवाजों पे आपने गौर करना है, ठीक है। या नून की आवाज, अगर या नून अगर लफ्ज के आखिर में लगा हुआ है तो ये भी पहचान करें कि या से पहले जेर होगा और नून के नीचे जेर होगा, ठीक है। अगर नून के ऊपर जबर आ गया तो वो जमा है, वाव नून और या नून जबर के साथ जमा की है एंड में निशानी। या नून जेर के साथ और अलिफ नून जेर के साथ मुसन्ना की, ये दोनों चीजें, ये पॉइंट आप अपने पास गौर से लिख ले। अगर या नून जबर के साथ है तो वो जमा है, और या नून जेर के साथ है तो वो मुसन्ना है। आईनी की आवाज आ रही है तो मुसन्ना है, और आनी की आवाज आ रही है तब भी मुसन्ना है, ये दोनों मुसन्ना है, आई नईनी और आई नानी, ठीक है। ये दोनों मुसन्ना है, ये दोनों फॉर्म्स अलग अलग है, ठीक है। ये दो फॉर्म्स हैं मुसन्ना की। ये जब आप आगे जाएंगे और आप एराब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों अलग है। कहीं पर आई नहीं आएगा, मायने वही होंगे दो के, ठीक है, दो आंखें, मगर फॉर्म्स की वजह से कहीं पर आनी इस्तेमाल होगा और कहीं पर आईनी इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब देखते हैं इस्म के साथ, ठीक है। अब इस्म के साथ जो है ना, रब्बुहू, यहाँ पे जमीर भी लगा हुआ है, ठीक है। अब ये वाहिद का जमीर है, ये जमा का जमीर है। अब आपने मुसन्ना का जमीर लगाना है इस रब्बू रब्बू के साथ, और फिर उसका तर्जुमा करना है, ठीक है। जमायर की आपको मुसन्ना बता दिया, अलिफ से आती है। तो ये वाली, हाँ सिस्टर तहसीन आप पढ़े, ये तीन आप पढ़िएगा, बाकी मैं तीन किसी और से पढ़ाऊंगी। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुहा उन दोनों का रब। रब्बुहा कैसे होगा? यहाँ पे मीम के रब्बुहुमा, साथ लगेगा ना, तो रब्बुहुमा। अभी हमने क्या रब्बु पढ़ा? हाँ, सिर्फ अलिफ का रब्बुहुमा। एडिशन लगा देंगे। लक तेरे लिए, लकुम तुम्हारे लिए, लकुमा तुम दोनों के लिए, सही, लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लहुमा उन दोनों के लिए, ठीक। रब्बू हाँ, रब्बू का तुम्हारा रब, तेरा रब, रब्बू कुमा तुम सबका रब, रब्बू कुमा तुम दोनों का रब। वजद उसने पाया, वजदू उन सब ने पाया, वजदानी ना ना, अलिफ है ना, ये देखिए कौन है, ये क्या है? वजदा उन दोनों ने पाया। हाँ, खाला उसने कहा, खालू उन सब ने कहा, खाला उन दोनों ने कहा। हाँ, ठीक, माशाल्लाह, मजिद फजिद, बारकल्लाह फीक। ये जहन में हमेशा याद रखिएगा कि जो फेले माजी है उसकी मुसन्ना सिर्फ अलिफ के एडिशन से होती है, ठीक है।
یعنی کہ پہلے صیغہ واحد کے صیغے میں اگر آپ الف لگا دیں گی تو وہ مثنیٰ ڈیول بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا کہ یہاں پہ وجدہ ہی بنے گا مثنیٰ, وجدینی اور وجدانی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آنی اور عینی کا ایڈیشن جو ہے اسم کے ساتھ ہوتا ہے اور فعل مضارع میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ سے پوائنٹ پوچھا بھی جا سکتا ہے آپ کے ٹیسٹ میں کہ ماضی میں جو ہے وہ مثنیٰ بنانے کے لیے آپ کیا لگاتے ہیں, اسم میں کیا لگاتے ہیں اور فعل مضارع میں کیا لگاتے ہیں. تینوں میں مضارع اور اسم جو ہے نا وہ ملتے جلتے ہوتے ہیں, اس وجہ سے اس میں آنی اور عینی آتا ہے. یہ ان کا ایک وہ ہے کامن پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور جو فعل ماضی ہے جو 2 زبر 3 زبر والے ہیں اس میں صرف الف کا ایڈیشن ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے جو ضمائر ہے اس میں بھی صرف الف کا ایڈیشن ہو رہا ہے. جیسے آپ نے دیکھا لکم لکما بن گیا, لہم جو ہے لہما بن گیا, ہم سے ہما, کم سے کما. ٹھیک ہے, اس کو ایک بار اور پڑھے, سسٹر فردوس پڑھ رہی تھی شاید. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربہ اس کا رب, ربہم ان کا رب, ربہما ان دونوں کا رب, لکا تیرے لیے, لکم تمہارے لیے, لکما تم دونوں کے لیے, لہو اس کے لیے, لہم ان کے لیے, لہما ان دونوں کے لیے. ربو کا تیرا رب, ربکم تمہارا رب, ربکما تم دونوں کا رب. وجدا اس نے پایا, وجدو انہوں نے پایا, وجدا ان دونوں نے پایا. قالا اس نے کہا, قالو انہوں نے کہا, قالا ان دونوں نے کہا. صحیح, ماشاء اللہ, اللہ مزید فضل, بارک اللہ فیک. جی, یہ دوبارہ سلائیڈ ریپیٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ ہاں میں اور ہما میں فرق کیا ہے یہ کون بتائے گا؟ ہم یہ ہاں پڑھ چکے ہیں, اور جب بھی آیت میں آتا ہے میں بار بار آپ کو اس کو بتاتی ہوں. جی سسٹر خالدہ آپ بتائیں یہ ہاں اور ہما میں کیا فرق ہے؟ یہ ہا جو ہے یہ مونس کے لیے آتا ہے, اور ہما جو ہے یہ 2 مونس کے لیے آئے گا, اور یہ مذکر مونس دونوں کے لیے استعمال ہوگا. جی جی, ہما جو ہے وہ دونوں کے لیے ہوگا, مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. ٹھیک ہے, دونوں دو کے لیے. ٹھیک ہے, دونوں کا, دونوں کے اور دونوں کی. اور یہ جو ہاں ہے نا یہ صرف مؤنث کے لیے. تو پھر مذکر کے لیے کیا ہے؟ مذکر کے لیے ہو ہے. ہاں, مذکر کے لیے ہو ہے. جیسے آپ نے یہاں پر دیکھا ربو ہو ہے. ٹھیک ہے, یہ مذکر کی نشانی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہوتا ربو ہا تو کیا ہوتا, اس مؤنث کا اس ہا اس کے ساتھ ایک الف لگا دیں گے نا یہاں پر, تو وہ ڈیول نہیں بنے گا, وہ بنے گا مؤنث کا. ٹھیک ہے, تو یہ ربو ہو اس ایک مذکر کا رب. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں نا تو یہ ایک جس کا رب ہے, جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ ایک مذکر ہے. اور اگر ایک مؤنث ہوتا تو الف ہا کے ساتھ ایک الف لگ جاتا, یعنی کہ آخر میں ایسا آپ کو نظر آتا, تو وہ مؤنث ہے. تو اس میں اور اس میں کنفیوز نہیں ہونا, یہ ڈیول نہیں ہے, یہ مؤنث ایک کے لیے ہے. اور ہما یہ مؤنث اور مذکر دونوں ڈیول کے لیے ہے. 2 مذکر ہوں گے تب بھی یہ آئے گا, 2 مؤنث ہوں گے تب بھی یہ آئے گا. ٹھیک ہے, تو ہا کا مطلب ہے اس کا, اس کی, اسے, اس کو ہم کہتے ہیں مؤنث کے لیے, اور ہما جو ہے وہ دونوں کا, دونوں کی اور دونوں کو, یہ جو بھی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بھی آ گئی ہے سلائیڈ, آپ ہی پڑھ لیں سسٹر خالدہ. جی, ربکم تمہارا رب, ربہم ان سب کا رب. نہیں, اس کو اس طرح پڑھیں, اس کو نا اس کے ساتھ پڑھیں, ڈیول کے ساتھ. یہ جمع اور یہ اس کا ڈیول. ربکم تمہارا رب, ربکما تم 2 کا رب, ربہم ان کا رب, ربہما ان 2 کا رب. وآتیناہم ہم نے انہیں دیا, آتیناہما ہم نے ان 2 کو دیا. وہدیناہم ہم نے انہیں ہدایت دی, وہدیناہما ہم نے ان 2 کو ہدایت دی. نجیناہم ہم نے انہیں نجات دی, ونجیناہما ہم نے ان 2 کو ہدایت دی. لہم ان کے لیے, لہما ان 2 کے لیے. جی, خلقناہم 2 اور ہے نیچے. آگے بھی ہے. جی اچھا, سوری میں نے نیچے دیکھا نہیں. خلقناہم ہم نے انہیں پیدا کیا, خلقناہما ہم نے ان 2 کو پیدا کیا. بینہم ان کے درمیان, بینہما ان 2 کے درمیان. جی ٹھیک ہے, یہاں ہے نجیناہم ہم نے نجات دی انہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہے نجیناہما ہم نے ان دونوں کو نجات دی. ٹھیک ہے,
تو الحمدللہ آپ نے یہ مثنیٰ کا سمجھ لیا کہ آخر میں الف ہو یا نون زیر کے ساتھ ہو یا الف نون ہو زیر کے ساتھ، یعنی عینی اور آنی تو ظاہر ہوں گے، دو دو کو ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم ابھی الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. جی یہ والی سلائیڈ بھی پڑھ لیں، یہ ساری وہی پریکٹس ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے اور آپ اس کو ڈفرینشیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے سسٹر شمیم نہیں ہے کلاس میں ہماری؟ اچھا سسٹر تحسین آپ پڑھ لیں. ربکم ان کا رب، ربہم ربکم آپ سب کا رب، ربہم ان سب کا رب، وآتیناہم نہیں نہیں آپ ایسا کریں نا، بالکل دونوں ساتھ ساتھ پڑھیں، ربکم ربکما، تاکہ ڈفرنس پتہ چلتا جائے. ربکم آپ سب کا رب، ربکما آپ تم دونوں کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربہما ان دونوں کا رب، وآتیناہم ہم نے دیا انہیں، وآتیناہم اور ہم نے دیا تم دونوں کو، وہدیناہم اور ہم نے ہدایت دی انہیں، وہدیناہما اور ہم نے ہدایت دی ان دونوں کو، نجیناہم ہم نے نجات دی انہیں، ونجیناہما اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو، لہم ان سب کے لیے، لہما ان دونوں کے لیے، علیہم ان سب پر، علیہما ان دونوں پر، منہم ان سب ان میں ان سب میں، منہما ان دونوں میں سے، وقومہم اور ان کی قوم میں سے، قومہما قوم میں کیا ہوگا، دو قومہما قوم ٹھیک ہے ان کی قوم، ٹھیک ہے، اور ان کی ان قوم، ان سب کی قوم، وقومہما اور ان دونوں کی قوم. ٹھیک ہے اور ان سب کی قوم اور وہ دونوں کی قوم. ان الشیطان لکم عدون بے شک لکما، شیطان، کیا لکما ہے بولے، پہلے. لکم ان الشیطان لکما عدون بے شک شیطان تم دونوں کے لیے دشمن ہے. جی ان الشیطان لکم عدون بے شک شیطان تم دونوں کے لیے دشمن ہے. خلقناہم ہم نے پیدا کیا انہیں، خلقناہما ہم نے پیدا کیا ان دونوں کو. ٹھیک ماشاء اللہ، اللہ مزد فزد بارک اللہ فیک. الحمدللہ ابھی تک کافی آپ کی پریکٹس ہو گئی ہے، اور تھوڑی سی اب آیات میں بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو اس کو اب اسی طریقے سے دیکھ کر جہاں پر مثنیٰ ہے وہاں پہ دو کا لفظ ضرور استعمال کرتے ہوئے ترجمہ کریں. جی سسٹر فوزیہ آپ پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فکان عاقبتہما انہما پس تھی ان دونوں کی عاقبت فی النار خالدین فیہا ذالک جزاء الظالمین، وہ دونوں ہمیشہ رہیں گے آگ میں، اور یہ جزا ہے ظالموں کے لیے، ظالموں کی. یا آدم اسکن اے آدم، وزوجک الجنت تم دونوں رہو نہیں تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں، فکلا پس کھاؤ من حیثو ایک جہاں منٹ سے دیکھیں، شئتما کلا کا صحیح کریں. تم دونوں کھاؤ، ہاں تم دونوں کھاؤ من حیثو شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور نہ قریب جاؤ، پس اور نہیں تم دونوں قریب جاؤ، حاضر شجرتا اس درخت کے، فتکونا پس حاضی کا مطلب ہوتا ہے اس کے، ٹھیک ہے، اس درخت کے. ٹھیک ہے ولا اشارے کے لیے نا. تقربا ہاں ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جاؤ، حاضر شجرتا اس درخت کے، فتکونا پس
तुम दोनों हो जाओगे मिनज़ ज़ालिमीन, जालिमों में से। रब्बुल मशरिक़ैनी व रब्बुल मग़रिबैनी, उन दो मशरिकों का रब और उन दो मगरिबों का रब। ठीक, माशाल्लाह, मजिद फजिद बारकल्लाह फीक। देखिएगा यहाँ पर पहली आयत में ये भी मुसन्ना के लिए है, ठीक है। आक़िबतुहुमा, उन दोनों की आक़िबत, ठीक है। बेशक ये अन्नहुमा, बेशक उन दोनों, ठीक है, वो दोनों आग में खालिदैनी, ठीक है। ये खालिदीना नहीं है, खालिदैनी है। ये भी क्या है, वो दोनों हमेशा रहने वाले हैं, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा खालिदीना नहीं होता, वो होता है खालिदूना, है ना, हमेशा रहने वाले हैं, वो जमा के लिए खालिदैनी है ये, ठीक है। वो दोनों हमेशा रहने वाले। तो जहां जहां ड्यूल है वहां वहां आपने दो का ही देखना है। और ये देखे, ये दो की बात हो रही थी, तो यहाँ पर भी जो आया है ये भी ड्यूल है, ठीक है, यहाँ जमा नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखिए या नून जबर के साथ है तो क्या हो गया, ये जमा है, सही है। ये या नून जेर नहीं है, ये या नून जबर है, यानी कि, और ये जजा है जालिमों की, ठीक है जी। सिस्टर फिरदौस आप पढ़े। रहीम। फकाना आक़िबतुहुमा, बस उन दोनों की आक़िबत है, अन्नहुमा फिन नारी खालिदीना फीहा, और अन्नहुमा, बेशक उन दोनों, वो दोनों जहन्नुम में रहने वाले हैं हमेशा। वज़ालिका जज़ाउल ज़ालिमीन, और ये जजा है जालिमों के लिए। अच्छा, मुझे एक चीज आप बताइएगा, ये जो हा है ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ये जो नार, आग, जहन्नुम हाँ, के लिए। आग, यानी कि आपको ये पता चला कि आग जो है अरबी जबान में वो मुअन्नस है ना, क्योंकि उसके लिए ये हा, ये वाला अलिफ वाला हा आया है, ठीक है। तो ये हमें इससे पता चलता है बहुत सारी चीजें, कि ये जो अरबी जबान में जो अल्फाज मुअन्नस होंगे उनके लिए ये वाला जब भी ज़मायर होंगे वो मुअन्नस के ज़मायर आएंगे, ठीक है। जी। आगे पढ़े। या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता, ए आदम आप सुकून करें और ज़ौजा के साथ आप दोनों, व ज़ौजुकल जन्नता फकुला, अपनी ज़ौजा के साथ, और बस आप दोनों खाओ मिन हाइसु शैतुमा, जहाँ से खाओ, आप दोनों खाओ जहाँ से जो चाहो। मिन हैसो, जहां से, शितुमा, तुम दोनों चाहो, ठीक है। अच्छा, खाओ जहाँ, यहाँ फकुला, तुम दोनों खाओ, हाइसु, जहाँ से, शैतुमा, जो चाहो, तुम दोनों जो चाहो। जी। वला तकरबा हाजिही, और नहीं करीब, आप नहीं जाओ तुम दोनों करीब, हाजिही शजरता, इस दरख्त के पास, फता कूना, बस तुम दोनों हो जाओ मिनज़ जालिमीन में से। रब्बुल मशरिक़ैनी व रब्बुल मग़रिबैन, दोनों मशरिकों का रब और दोनों मग़रिबों का रब। जी ठीक, माशाल्लाह, मजिद फजिद बारकल्लाह फीक। जी जी, सिस्टर तहसीन आप पढ़ ले ये वाली। फज़लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फीही, पस उन दोनों को फुसलाया शैतान ने, अन्हा उससे, फ़अख़रजहुमा, और दोनों को निकलवाया, मिम्मा इसमें से, जो उसमें से जिसमें वो दोनों थे, उनमें से जिसमें वो दोनों थे। फीहिमा ऐनानी तजरियानी,
ان دونوں میں دو چشمے بہتے ہیں. جی. والنجم والشجر والنجم والشجر یسجدان، اور تارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں. جی. وہدیناہم الصراط المستقیم، اور ہم نے ہدایت دی ان دونوں کو سیدھے راستے کی. ونجیناہما وقومہما من الکرب العظیم، اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو اور ان دونوں قوم کو دونوں کو، بڑی دونوں مصیبت کی سے، قوم کو. دونوں کی قوم کو بڑی مصیبت سے. ہاں پہلے ہے عظیم وَنَجَّيْنَاهُمَا، ہم نے نجات دی نجات، ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوم کو بڑی مصیبت سے. بڑی مصیبت سے. وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے عطا کی ان دونوں کو کتاب واضح. جی. دو کتاب مستبین، واضح دونوں کے لیے، واضح مستبین کیا ہوگا؟ ہم نے دی ان دونوں کو واضح کتاب. واضح کتاب. جی. تو یہی والی آیات اور سسٹر پڑھ لیں. سسٹر نوشین آپ پڑھ لیں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، پس ان دونوں کو شیطان نے پھسلایا، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پھر نکلوایا ان دونوں کو، مما کانا فیہ جس میں وہ دونوں تھے، فیہما عینانی تجریانی اس میں ان دونوں میں دو چشمے ہیں بہتے، والنجم والشجر یسجدان اور نہیں تارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں، وَہَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اور ہم نے ہدایت دی ان دونوں کو سیدھے راستے کی، آپ کی آواز نہیں آ رہی. سسٹر نوشین آپ کی آواز نہیں آ رہی. کسی اور کو آ رہی ہے؟ آپ کی آ رہی ہے شاید، بازی کی چلی گئی ہے. میری آواز آ رہی تھی ابھی میں نے پڑھا ہے، جی آپ کی آواز آ رہی تھی. پورا پڑھ لیا میں نے. نہیں آپ کی آواز نہ مجھے نہیں آ رہی تھی. اور سسٹرز کہہ رہی ہیں آ رہی ہیں، دوبارہ پڑھو. میرے حال میں آپ پڑھ لیں دوبارہ سے، یا 6 سے پڑھ لیں. فیہما عینان تجریان ان دونوں میں دو چشمے بہتے ہیں، والنجم والشجر یسجدان اور تارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں، وَہَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دی، وَنَجَّيْنَاهُمَا اور ہم نے ان دونوں کو نجات دی، وَقَوْمَهُمَا اور دونوں کی قوم کو، من الکرب العظیم عظیم مصیبت سے، وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور ہم نے عطا کی ان دونوں کو واضح کتاب. جی ٹھیک، ماشاء اللہ، اللہ وزد فضد بارک اللہ فیک. جی سسٹر شازیہ آپ پڑھیے گا. جی. قالا اس نے کہا، فمن پس کون، ربکما تم دونوں کا رب، یا موسیٰ اے موسیٰ، وَاضْرِب اور بیان کر، لہم ان دونوں کے لیے، نہیں مثلاً ایک سیکنڈ، اس کے لیے، ان کے لیے
ان کے لیے، اور بیان کرو ان کے لیے مثلاً مثال رجلینی دو آدمیوں کی، جعلنا ہم نے بنایا لأحدہما تم دونوں میں سے ایک کو، اور ہم نے بنایا ان دونوں میں سے ایک کو جنتینی دو جنتوں من عنابن انگوروں ہاں، سے، دو دو باغ انگوروں سے، وحلقناہما وحفظناہما وحففناہما اور باڑ لگائی ان دونوں میں، جی ان دونوں سے بنخل کھجور نہیں سے، نہیں، ان دونوں میں کھجور سے، ٹھیک ہے. ان دونوں میں کھجور سے، وجعلنا اور اس نے اور ہم نے بنایا بینہما ان دونوں کے درمیان زرعن کھیت. جی ٹھیک، یہ دو باغوں کا ذکر ہے یہاں پر جن کو جی انگور سے بنایا تھا، اور پھر اس میں باڑ کھجور کی لگائی تھی، ان دونوں کے درمیان کھیت تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اس جی لیے جی یہاں پر دو دو کا ذکر آ رہا ہے کیونکہ یہاں دو باغ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک، جزاک اللہ. جزاک اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے. جی اسی کو پڑھ لیں. فہمیدہ آپ پڑھ لیں. سسٹر فہمیدہ، سسٹر فردوس. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فمن ربکما یا موسیٰ، اس نے کہا پس کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ. وَاضْرِبْ بیان کر لہم مثل الرجلین ان سے دو آدمیوں کی مثال. جعلنا لأحدہما ہم نے بنایا ان دونوں لأحدہما ان دونوں میں سے ایک لِأَحَدِہِمَا دونوں میں سے ایک کو. ٹھیک ہے، ہم نے بنایا ان دونوں میں سے ایک کو لأحدی ایک ہما ان دونوں میں سے جنتیں دو جنتیں من آناب دو انگور باغ، کی دو جنتیں دو باغ. انگور کے دو باغ. وحففناہما اور ہم نے ان میں دو باڑ لگائی کھجور کی، بنخل کھجور کی، وجعلنا اور ہم نے بنایا بینہما زرعا ان دونوں میں کھیت. جی ٹھیک، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. میرے حال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے. یہ دو جو ہے سلائیڈز انشاءاللہ ہم اس کو کل کور کریں گے. ٹھیک ہے، میں یہ سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو آپ اس کی پریکٹس کر لیجئے گا. ٹھیک ہے نا. تو آج انشاءاللہ کلاس کا ٹائم بھی ہو گیا اور آج ہم نے کافی پریکٹس کی ہے سارے الفاظ کی. جی یہ آپ جو ہے نا یہ ہوم ورک دے دیجئے. جی ہر بہن جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں نا ہوم ورک کے طور پہ خود لکھے گی نا تو زیادہ اچھا ہی ہوگا. ہاں یہ زیادہ ٹھیک ہے. آپ یہ دونوں سلائیڈز نا آخر کی آپ لوگ ہوم ورک پہ لے لیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ سسٹر خالدہ. تو کل ہم انشاءاللہ اس کے آگے والا بھی سبق کر لیں گے اور یہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. اب ہمارے بہت ہی کم سبق رہ گئے انشاءاللہ تعالی. کوشش تو یہی تھی کہ آپ کے نومبر میں یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے، تو کسی وجوہات کی وجہ سے آپ کے کچھ دن کم کرنے پڑے. اب انشاءاللہ آپ کو فرائیڈے کو بھی کلاس ہوگی. ٹھیک ہے، کل ہے اور پھر تھرسڈے کی گیپ ہے اور پھر آپ کی فرائیڈے کو ہے. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. کچھ ہی اسباق ہے، اب تو الحمدللہ کافی آپ کچھ کور کر چکے ہیں. تو لیول 1 تو الحمدللہ آپ کا الحمدللہ قریب قریب ہے، اور یہ ساری اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان کے اسباق کی کتنی پریکٹس کرتے ہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو چیز ہم دوسروں کو دیتے ہیں نا وہی ہمارے لیے بڑھتی ہے. علم دینے سے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کسی کو سکھائیں گے تو آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوگا. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ ایک علامت سکھا رہے ہیں، ترجمہ کرنے میں آسانی، ایک لینگویج کا ایک وہ سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو اتنا گھبرانا نہیں ہے. آپ کے پاس ساری چیزیں، آپ کو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں لکھنا. ٹھیک ہے، اور کوئی غلط چیز بھی آپ نہیں بتا رہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. ساری چیز پہلے سے آلریڈی کی ہوئی، اور آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں سکھائی جا رہی جو کسی عقیدے سے ریلیٹڈ ہو، جو آپ کو یہ پریشانی ہو کہ یہ تو میرا عقیدہ بدل رہی ہے. ٹھیک ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کچھ. آپ نے ابھی تک کوئی ایسی چیز تو خدا نخواستہ نہیں دیکھی نا. تو الحمدللہ یہ ایک ایسا اچھا جامع
طریقہ ہے قرآن کے ترجمے کو سیکھنے کا، اس میں ایک آپ یہ سمجھ لیں ایک انیشل اسٹیپ لیا ہے آپ نے عربی زبان کو سمجھنے کا، ٹھیک ہے؟ اب کہیں پر بھی ایک چھوٹی سی عبارت بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے تو ایٹ لیسٹ آپ اس کو سمجھ پا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں فیل کیا ہے، اس میں اگر آپ قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت کو دیکھتے ہیں، کوئی حدیث دیکھتے ہیں، تو الحمدللہ آپ تھوڑی سی کوشش کے بعد، اللہ ماشاءاللہ کہ اگر آپ کو اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو مشکل ہے، جن کے معنی دیکھ رہے ہیں، تو وہ کوئی بات نہیں ہے، مگر باقی ساری چیزیں آپ سمجھ پا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے، اس سے اینالائز کر پا رہے، ضمائر کو دیکھ پا رہے، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے الحمدللہ، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس میں رکنے، یہ والا سفر آپ کا رکے گا نہیں انشاءاللہ، بلکہ آگے اور بڑھے گا، اور آپ کے اندر قرآن سے جڑنے کی ایک امنگ پیدا ہوگی، اور قرآن آپ کو اپنی طرف کھینچے گا، اور آپ نے یہ ضرور کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو دوسروں کو سکھائیں، کوشش کریں۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنے دماغ میں خود ہی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں کر سکتی، یہ وہ نیگیٹو ٹاک ہے جو ہم ڈیلی اپنے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی میں کر سکتی ہوں، اللہ مجھ سے کرائے گا، آپ یہ والی اپنی سے بات کریں نا۔ اکثر کون سے کام ہم نہیں کرتے، ہم بار بار خود ہی سے بول رہے ہوتے ہیں، یہ میں نہیں کر سکتی، یہ مجھ سے ہوگا ہی نہیں، میں نے آج تک کیا ہی نہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، یہ نیگیٹو ٹاک ہے، آپ کے دماغ کو آپ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ سے یہ نیگیٹو باتیں کرنا شروع کر دی نا، آپ سے نہیں ہوگا، آپ سے پھر کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ کہیں گی کہ نہیں میں کر لوں گی، انشاءاللہ میں کر لوں گی، ٹھیک ہے؟ گمان اچھا رکھا ہے نا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں انسان کے گمان کے مطابق ہوں، تم مجھ سے جیسا گمان کرو گے ویسے ہی ہو جائے گا۔ تو ہم اچھا گمان لیں نا، اگر ہم اچھا چاہتے ہیں تو آپ اچھا سوچیں اپنے لیے، اچھا میں کر لوں گی۔ اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، نیگیٹو ٹاک کا اثر آپ کی باڈی سنتی ہے۔ آپ ایک دن صبح اٹھ جائے اور آپ کے آج تو میں بہت تھکی، آج مجھ سے کوئی کام نہیں ہوگا، آپ جب پوری دن گزار لیں گی نا، آپ پورا دن بھی کوشش کریں گے نا، آپ کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ نے صبح ہی اپنے آپ کو یہ ایک میسج دے دیا اپنے برین کو، آج تو میرا بالکل دل نہیں ہے، آج تو میں کچھ نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں ہوگا مجھ سے، میں تو بالکل بالکل کچھ کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ نے اپنے برین کو ہی بتا دیا بھائی آج وہ آپ کو بالکل ایسے ہی کرے گا کہ آج تو اس سے کوئی کام، اس کے جسم میں بھی درد ہوگا، طبیعت بھی نہیں ڈھال۔ آپ صبح اٹھے، اللہ کا شکر الحمدللہ، ایک پازیٹیو چیز بولے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بخار بھی ہوتا ہے، ہماری طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، مگر پھر بھی ہم اتنا انرجیٹک فیل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو یہ بار بار بولتے نہیں میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، یار کچھ نہیں ہوا، میں کر لوں گی۔ وہ کس لیے ہوتا ہے؟ حالانکہ ہماری باڈی اس کے اگینسٹ ہوتی ہے، ہم سے ہمت نہیں ہوتی کرنے کی، مگر پھر بھی ہم جب اپنے آپ کو پازیٹیو بولتے ہیں نا، تو برین کہتا ہے نہیں یہ کر لیں گے۔ اسی طریقے سے ہم اچھا گمان کریں اپنے آپ سے، آپ اپنے آپ سے اچھا گمان کریں، میں پڑھا لوں گی، میں کسی نہ کسی کو، ایک انسان کو اپنے گرد میں اس طرح پڑھاؤں گی کہ ہم دونوں دوبارہ کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ جس کو پڑھا رہی ہو وہ آگے آپ کے لیے کوئی بہت بڑی شمع بن جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، اپنے آپ کو پازیٹیو باتیں بولیں۔ یقین کریں میرے پاس ایسی ایسی مثالیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو نیگیٹو باتیں اپنے آپ سے کہتے تھے نا کہ اب مجھ سے نہیں ہوتا، اب میں نہیں کر پاتی، انہوں نے اپنے آپ کو کہہ کے اپنی باڈی کو تباہ کر لیا، صرف ایک سوچ کہ میں نہیں کر سکتی، مجھ سے نہیں ہوگا، بول بول کے ان کی باڈی نے واقعی 2 سال پہلے جو جس اسٹیٹ پہ تھی ان کی باڈی، اور 2 سال بعد آپ کی باڈی سنتی ہے، آپ کا برین ویسا ہی محسوس آپ کو کراتا ہے جیسا آپ اپنے آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایسا تصور کریں کہ آپ ایک بہتا ہوا آبشار ہیں، آپ اتنی طاقتور ہیں، پھر آپ دیکھیں آپ کی باڈی میں کیسی طاقت آئی۔ آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ آپ ایک بہتا، کتنا طاقتور ہوتا ہے آبشار، کتنا فریش ہوتا ہے، کتنی زور سے برس رہا ہوتا ہے۔ اس آبشار اور دریا آپ سب نے دیکھے ہوں گے، آج کل تو کوئی اگر نہیں بھی گیا ناردرن ایریاز پہ تو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتی ہیں، آپ کہیں پر بھی اس کی کوئی آبشار کی وہ ڈالے، پاکستان میں آبشار ڈالے تو آپ کو آ جائے گا، وہ بہتا ہوا پانی ہوتا ہے، اس کی اندر اللہ تعالیٰ نے، پتہ ہے آپ کو آبشار کے پانی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اتنا زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے کہ لوگ اس کی بہت قیمت ہوتی ہے۔
لوگ جو وہاں جاتے ہیں وہ اس پانی کو پیتے ہیں، اس کی مچھلی، دریا کی مچھلی کہتے ہیں نا کہ بہت طاقتور ہے، آپ کھائیں. کیوں ہے؟ اس میں خاص انرجی ہے ایک وقت اس کو کرنے کی. اور ایک ٹھہرا ہوا پانی ہے، ایک لیک میں دیکھیں، وہ پانی ٹھہرا ہوا ہے، کائی لگی ہوئی ہے، بس اس کے اندر کوئی وہی نہیں ہے. تو ہم اپنے آپ کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ صحت مند ہوتا ہے، ایک بہت انرجیٹک انسان ہوتا ہے اس کے اندر، کیونکہ اس کے پاس ایک مشن ہوتا ہے. اور ہم کہتے ہیں صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی ہوئی تمام ہوتی ہے. کیوں بھائی؟ ہم کیوں ایسے ایسے کریں؟ ہمارے پاس تو بہت بڑا مشن ہے، ہمیں تو ایک ایک لمحہ ایسے گزارنا ہے کہ پتہ نہیں کب آنکھ بند ہو جائے اور کب میری قیامت شروع ہو جائے. تو اب ہمارا کیا کام ہے؟ جب ہمارا ویژن بہت بڑا ہوگا نا تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہمارے لیے کوئی وہ نہیں ہوگی. اب ہماری نظر کیا ہے کہ اس کام کو ہم نے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے، کہ ہماری آنکھیں بند بھی ہو جائیں تو جن کو ہم نے یہ سکھایا ہے وہ ایک آیت بھی جب تک پڑھی جاتی رہے گی اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. مگر مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم کو شاید یقین نہیں ہے ان باتوں پر، کیونکہ جس چیز کا یقین ہوتا ہے نا پھر انسان وہ چیز کر گزرتا ہے، پھر اس کو کوئی شک و شبہات نہیں ہوتے. آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم جس دنیا میں جس دور میں ہم گزار رہے ہیں وہ ہے مٹیریلزم کا. وہ یہاں پہ ابھی آپ کو کہے کہ آپ کچھ انویسٹ کریں اور آپ کچھ بھی نہیں آپ کو کرنا، آپ کو بس بیٹھ کے پیسے ملیں گے. یہ دیکھیں پھر کہاں سے انویسٹمنٹ نکلتی ہے. اور اللہ میاں بول رہا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، تم یہ اس میں آؤ اور پھر یہ تمہاری ساری مطلب تمہارے مرنے کے بعد تک مگر ہم کوشش ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہم سے نہیں ہو رہا، ہم اپنی ذات تک ہی رہنا چاہتے ہیں. یہ ذات تک نہیں آیا تھا. سوچے جو اگر ذات تک رکھنے کے لیے آیا ہوتا تو کیا آج اور مجھے اور آپ کو یہ احادیث اور قرآن کا علم حاصل ہو سکتا تھا اگر لوگ اس زمانے میں اپنے تک ہی رکھتے اور یہ کوشش نہ کرتے کہ یہ ہمیں آگے پہنچانا ہے؟ کیسے بڑھتا قرآن کا اور حدیث کا علم؟ کیونکہ ان لوگوں نے کوششیں کی، ان لوگوں نے اس چیز کو، اس مشن کو اون کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو آپ لوگ بہت زیادہ باصلاحیت ہے. اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے بالکل بھی ڈی گریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اندر بہت صلاحیت ہے. آپ یہ ٹائم نکال کے بیٹھی ہے، یقیناً اسی وجہ سے اللہ نے آپ کو اس وقت کے لیے جوڑا ہے، کیونکہ آپ کے اندر کچھ نہ کچھ آپ سوچیں نا کیوں اللہ نے آپ کو اس وقت مجھے آپ کو اس وقت کے لیے وہ کیا. اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو کیا میں اور آپ بیٹھ سکتے ہیں اس ٹائم پر؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. اگر اللہ کی توفیق نہ، اور وہ بھی اس کی کتاب کو سیکھنے کے لیے، یہ خاص اللہ کی توفیق ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو بلیسڈ سمجھے، اپنے آپ کو بہت زیادہ کہ اللہ تعالیٰ یقیناً مجھ سے کوئی کام چاہتے ہیں، یقیناً آپ کے دل میں کوئی ایسی خواہش ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے. اپنے ارد گرد دیکھیں، یقیناً اللہ میاں آپ کو وہ شمع، وہ روشنی بنانا چاہتے ہیں جو آپ کے ارد گرد اندھیروں کو ختم کر سکے. اپنے گھر سے شروع کریں. گھر میں کوئی نہیں ہے تو ارد گرد دیکھیں. اس کو آپ نے آگے پہنچانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے جوڑنا ہے آگے. آپ نے نیت اچھی رکھنی ہے، آگے اللہ کا کام ہے. اللہ ہماری نیتوں کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اب سیشن کو یہاں اینڈ کر لیتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں. ہیلو جی کون بات کر رہی تھی؟ سوری، کون بات کر رہی ہے؟ آپ انمیوٹ کریں. کچھ کہہ رہی ہے جی سسٹر؟ جی میں آپ سے مشورہ لینا چاہ رہی تھی کہ میں نے اپنی کزن کو پڑھانا شروع کیا تھا، جی 5 لیسن پہنچ گئے تھے. پھر وہ کہہ رہی تھی کہ میں تھوڑا مشکل ہو رہا ہے میرے لیے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی روک رہا ہے. کافی حد تک تو میں نے ان کو سمجھایا بھی ہے. تو اس کے لیے میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ سے اس لیے ڈسکس کر لوں کہ آپ مجھے اور بتائیں کہ میں ان سے اور کیا بات کر سکوں. دیکھیں سسٹر، صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل رکاوٹیں آتی ہیں. آپ ان سے کہیں کہ اتنا آسانی سے شیطان ہمیں نا قرآن سے جڑنے نہیں دیتا. میں آپ کو بتاؤں بہت رکاوٹیں آتی ہیں. میرے زندگی میں کبھی اتنا گلا خراب نہیں ہوا جتنا میرا یہ 2 سال میں ہوا ہے، اور میں پریشان تھی کہ کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا.
اس لیے کہ وہ ہمیں یہ کام کرنے دینا ہی نہیں چاہتا. مگر ہم کیا کریں گے اس کے لیے؟ ہم اس اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں گے. ٹھیک ہے, ہم اعوذ باللہ پڑھیں گے, ہم کوشش جاری رکھیں گے. چاہے آپ ایک پوائنٹ, چاہے کوئی اگر ٹائم کا مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ اس سے کہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ کوئی اور ٹائم لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی اور ٹائم کہہ رہے ہیں, آپ چھوڑے نہیں. ٹھیک ہے, اور جتنا زیادہ ہم دنیا میں لگے رہتے ہیں نا, میں آپ کو سیریس بات بتاؤں, جتنا ہم دنیا میں لگے رہتے ہیں نا اتنا ہی ہمارا دل ان چیزوں میں نہیں لگتا. اگر ہم اپنے معاملات کو تھوڑا سا سمیٹیں, اپنے آپ سے اپنا خود محاسبہ کریں, خاموش بیٹھ کر کبھی اندھیرے میں 10 منٹ سوچیں کہ میں کر کیا رہی ہوں. صبح جو مجھے 24 گھنٹے ملے ہیں, جس میں سے اگر میں 8-10 گھنٹے اپنے سونے اور اس کو نکال کے, میں ان باقی گھنٹوں میں کر کیا رہی ہوں. کیا میری ساری انرجی, جو ساری صلاحیتیں, وہ اس دنیا کے لیے ہی ہے؟ اپنے آپ سے خود سوال کریں اور پھر سوچیں کیا یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے کہ سب کچھ ایک ختم ہونے والی دنیا کے لیے لگا رہے. نہ ہم مال خرچ کر رہے ہیں, نہ ہم اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں. تو کیا یہ نقصان نہیں ہے؟ کتنا بڑا نقصان ہے. تو اپنے معاملات کو ہم نے نا بہت سارا اپنی ہر چیز میں دنیا, سب سے پہلے تو یہ ساری چیزیں دیکھیں جو ڈسٹریکشن پیدا کرتی نا لائف میں, اس کو کوشش کریں کہ کم سے کم کریں. ٹھیک ہے, اپنی زندگیوں سے یہ جو آپ کے پاس ہمارے پاس بہت اچھے ٹائم کلرز ہیں نا, یہ ڈرامے خواتین زیادہ شوق سے دیکھتی ہیں, کوشش کریں اس کو کٹ ڈاؤن کریں. قرآن کی لذت محسوس ہی نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنی ان ڈسٹریکشنز میں نہیں لگیں گے. کوشش کریں ایسی چیزوں سے اجتناب کریں. مشکل ہوگا مگر ناممکن نہیں ہے. اپنے آپ کو ایسی صحبتوں سے جوڑیں جو آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے. ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھیں کہ کیسا آپ کو ان محفلوں میں, ان لوگوں سے ملنے میں, اس ٹائم میں آپ کے دل کو سکون ملتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے, تو اس کی غذائیت جو ہے وہ مٹی سے ہی حاصل ہوتی ہے. کیسے کہ اس کی غذائیت کی یہ جو سبزیاں ہیں, یہ ساری چیزیں زمین سے ہی آتی ہے نا, اس کی نیوٹریشن ہمیں زمین سے ملتی ہے. ٹھیک ہے, اور جو روح ہے وہ آسمان سے آئی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. ٹھیک ہے, اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا قرآن ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے پہلے الگ کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں, ان سے کہیں تم رکو نہیں. اگر رک گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم پہ غالب آ گیا. ٹھیک ہے, تو کوشش کیا کرنی ہے؟ کوشش یہ کرنی ہے کہ چاہے اس راستے پہ گھسیٹ کے ہی چلے نا, مگر اسی راستے پہ چلے. کوشش کریں, ہماری اللہ تعالیٰ کوشش دیکھے گا. ٹھیک ہے, جب کوشش اور نیت ہماری صحیح ہوگی نا تو مدد ضرور آئے گی. تو اس پہ رکے نہیں. اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم اپنا, اگر آپ پورے دن میں, چھوٹے بچے والی بھی ہمارے ساتھ سسٹرز ہیں, پورا دن بچوں کے ساتھ ٹائم ہی نہیں ملتا ہوگا. یقیناً ایک ٹائم کا فیز, ایک لائف کا فیز ہوتا ہے, آپ کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو واقعی آپ اتنے زیادہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. پھر بھی وہ 1-آدھا گھنٹہ آپ کا بھی ٹائم ہوتا ہے نا, آپ جس میں آپ کو پتا ہوتا ہے, آج کل تو ہر ایک کے ساتھ ایک انڈیویجول ٹی وی چل رہا ہے نا ساتھ کو, رات کو ہم سوچتے ہیں, لیٹتے ہیں بیڈ پر اور ہم کہتے ہیں یہ میرا می ٹائم ہے. تو وہ می ٹائم ہی کیوں نہ ہم اللہ کے لیے رکھیں, وہ جو ہمیں اس سے جوڑے. ٹھیک ہے نا, تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان خرافات سے اپنے آپ کو پاک کریں اور قرآن کی لذت کو. دوسری یہ کہ قرآن کی تلاوت کو سننا زیادہ شروع کریں, گھر میں لگائیں. آپ جو ہے وہ اطمینان سے بیٹھے ہو, 15-20 منٹ قرآن کی تلاوت سنیں. قرآن سے جتنا تعلق جوڑ سکتے ہیں نا بیسکلی جوڑ لیں. پھر دیکھیں آپ کی زندگیوں میں کیسی رحمتیں اور کیسی برکتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو ایسا جوڑ دے گا, یقین آپ کو نہیں آئے گا کہ ایسے ہوتے چلے جائیں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی کیسے برکت ڈال دی.
کیونکہ آپ نے اپنا خاص ٹائم اس کے لیے فری کیا ہے. وہ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے, آپ کی ساری پریشانیوں کو جانتا ہے, آپ کے سارے ہر چیز کو جانتا ہے. اسی میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دیکھوں تو میں کتنا اہم ہوں اپنے بندے کے لیے. ٹھیک ہے, تو ہم نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور دوسروں کو جوڑنا ہے, اور سب سے پہلے تو اپنی ذات پہ کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو اپنی ذات پہ ہمیں کوشش کرنی ہے. جتنا زیادہ ہم کوشش کر کے اللہ تعالیٰ سے جڑ سکتے ہیں, اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے جوڑیں جو ہمیں مستقل یاد دلائیں. ٹھیک ہے, آپ پھر دیکھیے گا آپ کو شروع میں جب آتے نا تو ہم سے اندر کی گھبراہٹ اتنی ہوتی ہے کہ ہیبت ہوتی ہے کہ نہیں. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ زیادہ درس کو نا, قرآن کی بات کو نا سن نہیں سکتے, استغفر اللہ. وہ زیادہ ان کو لگتا ہے کہ بہت کیوں ہے ایسی حالت, کیونکہ دل دنیا میں ایسا جڑ گیا ہے کہ اس سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے. اور جب آپ آہستہ 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 دیکھیں نا, ایک گلاس ہے اس میں گندا پانی ہے, آپ تھوڑا تھوڑا آپ اس گندے پانی کو پورا نہیں پھینک رہے, اس میں آپ صاف پانی ڈالنا شروع کر دیں. تھوڑا 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 آہستہ آہستہ کیا ہوگا, وہ گندا پانی باہر نکل کے وہ پورا گلاس کا پانی صاف ہو جائے گا. اسی طرح ہمارے دل کی حالت ہے. ہمارا دل گندے ہے. دنیا میں, دنیا کی چیزوں میں, دنیا کی محبت سے ہمیں آہستہ آہستہ قرآن سے اللہ کی محبت کو اس کو ڈالتے جانا ہے, رکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ جڑتے جانا ہے. پھر آپ دیکھیں آپ کو کیسا مزہ آتا ہے, کیسی لذت ہوتی ہے. آپ کا دل کبھی اکتائے گا نہیں انشاءاللہ تعالی. آپ کا دل ایسا چاہے گا کہ بس دنیا کے کام بس اتنے ہی رہے. ٹھیک ہے, ہماری ساری محنت, ہم ساری انرجی, سب کچھ دنیا میں لگا کے میرا گھر ایسے صاف ہو جائے, میری گھر ہر چیز کو چما کے سب کچھ کرنے کے بعد ہم اتنے ایگزاسٹ ہو جاتے, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا. ٹائم کو مینج کریں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز آپ کو زندگی میں پرفیکٹ ہی ہو. یہ چیزیں ختم ہو جانے والی ہے. اس میں اتنا ہی ٹائم لگائے جتنی اس کی ضرورت ہے. ہم یہاں پر مستقل رہنے کے لیے نہیں آئے, ہم ایک مسافر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, یہی کہا ہے نا کہ مومن کی زندگی تو ایسے جیسے مسافر, وہ دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے مسافر. مسافر کی کیا حالت ہوتی ہے, ایک چھوٹا سا بیگ ہوتا ہے, اگر وہ اسٹیشن پہ بیٹھا ہوتا ہے تو ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ ابھی میری سفر. ہم دیکھیں کتنے تو پھیلاوے بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں. 2 منٹ اگر میں یہ سوچوں کہ آج میری آنکھ بند ہو جائے گی تو مجھے کیا کیا امپورٹنٹ کام بتا کے جانے ہوں گے, کیا میں نے تو جتنا ہم اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھیں گے نا اتنی آسانی ہوگی. ہم اپنی الماریاں دیکھیں, جو کپڑا دینے کے لیے سوچتے ہیں کہ ہم اس کو آج دے دیں تو سوچتے نہیں یہ تو میں نے دل سے بنایا تھا, ابھی تو میں پہن سکتی ہوں, چاہے پچھلے 2 سال سے میں نے نہ پہنا. نہیں یہ میں نہیں دے رہی, بہت دل سے بنایا تھا میں نے اس کی شادی میں, ابھی تو میں ایک مرتبہ اور پہنوں گی. پھر الماری کے اندر, پھر 2 سال کے لیے وہ پھر نکالیں گے, پھر دل نہیں ہوگا کسی کو دینے کا. جو چیز 2 سال سے استعمال میں نہیں آئی وہ اگلے 2 سال بھی نہیں آئے گی. ہمیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی. اپنی چیزوں کو لمٹ کریں. جتنا زیادہ دنیا میں ہم اپنا دل لگائیں گے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے, آخرت سے, قرآن سے سب سے دور کرتی چلی جائے گی. یہ میں آپ سے کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہی ہوں, یہ چھوٹے چھوٹے سے سٹیپ ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں کرنے کی ضرورت ہے. مجھ سمیت میں آپ کو کہہ کے اپنے آپ کو بول رہی ہوں. آپ یہ مت سوچے کہ میں کوئی آپ کو, میں یہ ساری باتیں یہ پوائنٹس آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. ہر سیل میں جا کے خریدنا ہماری ضرورت نہیں ہے. یہاں سیل لگ گئی فوراً پہنچ جائیں گے. بھائی جب ضرورت نہیں ہے تو وہ سیل میرے کس کام کی, مجھے چاہیے ہی نہیں, ابھی میرے پاس ضرورت ہی نہیں ہے, تو ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہے. اگر زیادہ ہی پیسے ہیں تو بھائی چیریٹی کر دے نا, صدقہ کرے نا, اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے جو ہم نے انہیں دیا. وہ یہ نہیں, اللہ میاں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم انہیں دیں گے تو وہ خرچ کریں گے. جو آلریڈی آپ کو دیا ہوا ہے نا لمیٹڈ, اس میں سے ہی دینا ہے, اور اس وقت دینا ہے جب ہمیں اس کی زیادہ ضرورت ہو. وہ زیادہ جو ہے نا وہ زیادہ وہ ہے ایکسیپٹیبل ہے اللہ کی نظر میں, وہ زیادہ محبوب ہے کہ آپ کو بھی ضرورت ہے مگر آپ نے سامنے والے کی ضرورت کو دیکھ کر اسے دے دیا.
کچھ ایسی نیکیاں جوڑے، کسی مدرسے میں کسی بچے کے اوپر لگا دے، کوئی حفظ کر رہا ہو تو آپ اس کی مالی معاونت. بہت طریقے ہیں. ہم جاننا ہی نہیں چاہتے، ہم کوشش ہی نہیں کرنا چاہتے. میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں، آپ یقین کریں وہ خاموشی سے پورے مدرسے کا خواتین نظام چلا رہی ہے اپنے پیسوں سے، کوئی صرف معاونت کر رہی ہے. ان کو بھی تو ضرورت ہے نا. سوچے وہ لوگ جو اپنی پوری زندگیاں لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے، ان کو ایک، آپ یہ نہیں کہ آپ خود دیکھیں، کچھ بچوں کو آپ پورا مدرسہ نہیں کر سکتی، اپنی استطاعت کے کسی ایک بچے کی تعلیم کا خرچہ لے لیں. آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسی رحمتیں اور برکتیں، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں آپ. کسی کو حلال روزی کی طرف، اس وقت تو حلال اور حرام ایسا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ پیسہ ہی سب کچھ بن گیا ہے آج. میری باتیں ختم نہیں ہوں گی آپ لوگوں سے، میں آپ سے بولتی رہوں گی، آپ لوگ بھی نہیں جائیں گے. اور مجھے پتا ہے یہ بہت ٹاپک ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ کچھ ایسے دن رکھیں گے جس پہ ہم صرف آپ سے یہی باتیں کریں اور ایسے ٹاپک ڈسکس کریں جس پہ پریکٹیکل ایگزامپلز ہو کہ ہم کیا کر سکیں. ٹھیک ہے، ہم سنتے ہیں، ہم بہت سارے درس سنتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں، مگر ہم پریکٹیکل اس اپروچ پہ نہیں آتے. انشاءاللہ تو ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے پریکٹیکل اپروچ پہ آئے. انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی، اس پہ بھی کریں گے. ابھی جو ہے نا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو آگے بڑھانا ہے. لوگوں کو کسی ایک بندے کو بھی جوڑ دیا نا آپ نے، بس آپ کا کام ہو گیا. کسی ایک دوست کو، کسی ایک خیر خواہ کو، اپنے بچوں کو اس طریقے سے قرآن سکھا دے کہ وہ سمجھ کے پڑھے. اللہ تعالیٰ ہم سے رزلٹ نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ ہماری کوششیں دیکھ رہا ہے. سیشن کو یہاں اینڈ کر لیتے ہیں، دعا آج مختصر ہی کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزینۃ عرشہ ومداد کلماتی. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بہن اپنا وقت نکال کر بیٹھی ہے، ان کے وقت میں، ان کے گھر میں، ان کی اولاد میں، ان کے زوج میں رحمت اور برکت نازل فرما. یا اللہ ان کو ان کے زوج کے لیے، ان کی اولاد کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے زوج اور ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہم سے اس چھوٹی سی کوشش کو قبول اور مقبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں ایک باعمل مسلمان بنائیے. یا اللہ ہمیں ایسا چراغ بنا دیجئے جو ہمارے ارد گرد روشنی بکھیر سکے، لوگوں کو دین سے جوڑنے میں ہماری. یا اللہ ہمیں بہترین اخلاق عطا فرمائیے، ہمیں بہترین کردار عطا فرمائیے. یا اللہ ہم بہترین خاموش تبلیغ کرنے والے بن جائیں. یا اللہ ہم آپ کے خاطر لوگوں سے محبت کرنے والے بن جائیں، ہم آپ کے خاطر لوگوں سے نفرت کرنے والے ہوں، صرف یہی کرائٹیریا ہو. یا اللہ ہماری ذات کے سے ریلیٹڈ کچھ نہ ہو. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جن کی جن کی فکر آخرت کے لیے ہوتی ہے. یا اللہ ان کی دنیا مختصر ہوتی ہے. یا اللہ ان کی فکریں، ان کی پریشانیاں دنیا سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی. یا اللہ ہماری آنکھوں میں دنیا کی اہمیت کو کم اور آخرت کی اہمیت کو زیادہ کر دیجئے. ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال کر اپنی محبت ڈال دیجئے. آمین. یا اللہ ہمیں ایک باعمل مسلمان بنائیے. اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے. آمین. یا اللہ آنے والے ہر فتنے سے ہم کو، ہماری اولاد کو، تمام مسلم امہ کو محفوظ فرما لیجیے. یا اللہ تمام مسلم امہ کو 100% نمازی بنا دیجیے. یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ جہاں جہاں ان پہ ظالم ظلم کرے، یا اللہ ان کی نصرت فرمائیے. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، اللہ غیبی مدد فرمائیے. یا اللہ ان کے ایمان دیکھ کر رشک آتا ہے. یا اللہ ہمیں بھی ایسے ایمان عطا فرما دیجیے. یا اللہ مرتے دم کلمہ شہادت نصیب فرمائیے گا. یا اللہ قیامت کے دن اپنے دیدار عطا فرمائیے گا. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے آب کوثر عطا فرمائیے گا. آمین.
ہم کو ہمارے اہل اور تمام چاہنے والوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیے گا. ہم آپ سے آپ کی جنت فردوس کا سوال کرتے ہیں. آمین یا رب العالمین. یا اللہ جو لوگ اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے. ان کو جنت کے اعلیٰ مقام میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائیے. آمین یا رب العالمین. یا اللہ ہم ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی. یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجیے، اور جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہترین ہے وہ بھی عطا کر دیجیے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر سسٹر. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے. آمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ نے کیا پڑھا ہے؟ سوری میں نے لیٹ جوائن کیا.